اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں جس کا ادب نہایت ہی ضروری ہے، جس کا عزت، جس کا احترام نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں پہلے چاہوں گا کہ دانشور لوگ پہلے سامنے آ جائیں میرے۔ جتنا دانشور چہرہ دکھتا ہے مقرر کو، بات اتنی بنتی ہے۔ اس لیے بچے آپ حضرات بغور میری بات کو سماعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے میں ایک وعدہ لوں گا۔ یہ وعدہ یہ ہے کہ آج ایسے ایسے مجلسوں میں لاکھوں جایا کرتے ہیں، روزانہ پر ڈے ایسی مجلسیں بیٹھا کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر حضرات ہمارے درمیان آتے ہیں، ہم ان کے تقاریر کو خوب مزے سے سنتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، اور بعد میں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ فلاں صاحب آئے تھے، ان کا بیان ایسا تھا، ان کا تقریر ایسا تھا، ان کا آواز ایسا تھا، ان کے سمجھانے کا طریقہ ایسا تھا، ان کا لب و لہجہ ایسا تھا، ان کا ترنم ایسا تھا، وہ شعلہ بجاتے ہیں، وہ شیری بجاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب مزاج کھوس کر ڈالا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، ایسے مجلس میں بیٹھنے کا اور بڑے بڑے علماء کرام کے باتوں کو سننے کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ چاہے جو بھی مفکر ہو، جو بھی متفکر ہو، جو بھی مقرر ہو، اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو میں ان کے بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، بیداری کا ثبوت دیں، بیداری کا ثبوت دیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اتنے میں سے ہم میں سے اگر دو چار انسان عمل کے مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری مجلس کامیاب ہوگی۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ پڑھا، سب سے پہلے اس میں خدا وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا کی، وہ خدا، وہ ذات کی حمد و ثنا کی جو ذات کنزم مخفی، جو ذات ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے ہم کو وجود بخشا، اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے اپنے قدرت سے تمام عالم کو وجود بخشا، اس زمین کو وجود بخشا، آسمان بنائے، آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا، زمین پر ہم کو پھیلایا، زمین پر ہم کو پھیلایا۔ کس نے؟ صرف وہ ایک ذات نے پھیلایا، ایک ذات نے پھیلایا جو ہمارا اور آپ کا، پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ نحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کی، جس نے اپنے قدرت سے اس زمین کو بنایا۔ جب زمین کو بنایا تو یہ زمین جنبش کر رہی تھی، یہ ہل رہا تھا، تو اس کے جنبش کو قائم کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے وہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر بڑے بڑے پہاڑ کو جمایا، تاکہ یہ زمین رک جائے، تاکہ میرا جو مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے افضل جو مخلوق ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ ہماری کمی محسوس نہ ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس میں بہتی ندیوں کو بنایا، اس میں ہواؤں کا، اس میں آکسیجن کا انتظام فرمایا، روشنی کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے پیارے محبوب جو ہمارے آقا، آپ کے آقا، پورے تمام سارے جہاں کا آقا و مولا، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، تاجدار مدینہ، حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں نے جو انسان کو حالانکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث کیا، ہماری اصلاح کے خاطر، تاکہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اختیار کر لیں، سیدھی راستہ اختیار کر لیں، کامیابی کے منزل تک پہنچائیں، منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمارے اصلاح کے لیے
اور ہم تک اس دین حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا۔ آپ ذرا سوچیں، تھوڑا اپنے دماغ پر زور لگائیں کہ اگر آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس چیز سے پیار کرتے ہیں، جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ لگا ہوا کرتا ہے، کیا آپ اس چیز کو کبھی کسی کو دینا پسند کریں گے؟ دیں گے؟ بولیے نا بھائی، بیداری کا سکون، تب سمجھیں گے کہ ہاں آپ میرا بیان آپ سننے والے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، میرے ساتھ دینا ہوگا، ورنہ ہم ویسا مقرر نہیں ہے، آپ ساتھ دے دیجئے گا، ہم نہیں بول رہے۔ کوئی اپنا چاہت والا چیز، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، اپنا محبوب چیز، جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ لگاؤ ہے، سب سے زیادہ پیار ہے، کوئی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا، ہم کو اصلاح کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، سوچیں اللہ کا بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو شمار کی جائے تو شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم انسانوں کو نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہے، اور لیکن ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دن کو بنایا، ہمارے لیے رات کو بنایا، ہمارے لیے سورج کو بنایا، ہمارے لیے چاند کو بنایا، لیکن ان سب چیزوں کو کن کے صدقے میں بنایا؟ کن کے صدقے میں بنایا؟ اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ تو اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے احسان جتلایا کہ ہم نے تم کو پانی دیا، میرا احسان، ہم نے تم کو ہوا دی، میرا احسان، ہم نے تمہارے لیے آکسیجن کا انتظام کیا، میرا احسان، ہم نے تم کو دن کے لیے سورج دیا، اس سورج میں گرماہٹ دی، روشنی دی، اس کی روشنی میں آکسیجن پیدا کیا، لیکن میرے بزرگوں دوستو اس کا احسان نہیں جتلایا۔ خدا رب العزت نے اس کا احسان نہیں جتلایا، اور اس آسمان کو ستاروں سے سجایا، چاند کی بھینی بھینی روشنیوں سے سجایا، اس کا احسان نہیں دیا۔ ہاتھ سے نوازا، احسان نہیں جتلایا۔ ناک سے نوازا، اچھی شکل عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ اچھے لباس عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ پاؤں عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ گھر عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا تو کس پر؟ اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ ان کے اخلاق حسنہ کو بتایا جائے، ان کے سیرت پر بیان کیا جائے، ان کے صورت پر بیان کیا جائے، ان کے حسن و جمال پر بیان کیا جائے، کسی چیز کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے احکر لوگوں کے فساد کے باہر ہے کہ ہم پیارے آقا مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کر سکتے، ان کے سیرت کے ایک پہلو کو بیان کر سکتے، ان کے ذکر پر بات کیا جائے، ان کے ذکر پر بات کیا جائے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کا سائنس یہ بتلاتا ہے، میں نہیں بتلا رہا ہوں، یہ حسینی مسجد کا امام نہیں بتلا رہا، بلکہ جو دنیا کا ریسرچر ہے وہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ساتھ نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا منٹ نہیں ہے، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ پورے کائنات میں کہیں نہ کہیں بارش کا انتظام ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش کی بوندوں سے وہاں کی سرزمین شرابور ہو رہی ہے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں
دھنباد میں نہیں جھریا میں ہے، جھریا میں نہیں بوکارو میں ہے، بوکارو میں نہیں جھارکھنڈ میں ہے، جھارکھنڈ میں نہیں بہار میں ہے، بہار میں نہیں یوپی میں ہے، یوپی میں نہیں مدراس میں ہے، مدراس میں ہے تو بنگلور میں ہے، انڈیا میں نہیں تو ایران میں ہے، ایران میں نہیں تو عراق میں ہے، عراق میں نہیں فلسطین میں ہے، فلسطین میں نہیں اسرائیل میں ہے، اسرائیل میں نہیں امریکہ میں ہے، امریکہ میں نہیں کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں نہیں۔ تو میرے بزرگو دوستو یہ وسیع زمین ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہیں نہ کہیں پانی کا انتظام اللہ کر رہا ہے اور بارش کی بوندیں اس پر پڑ رہی ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں بغور سماعت فرمائیں، اپنی نظروں کو اپنے پلکوں کو گرنے نہ دیں۔ میں جو آپ بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذکر کو اتنا وسیع بنایا، اتنا وسیع بنایا کہ میں نے اپنے محبوب کے نام سے اپنے نام کو پورا کیا، میں نے اپنے محبوب کے ذکر سے اپنا ذکر پورا کیا۔ آپ شریعت اسلام میں جھانکے اور بتائیں، آج ہماری اذانیں ہوا کرتی ہیں اس میں رسول اللہ کا نام، نمازیں ہوا کرتی ہیں اس میں رسول اللہ کا ذکر، تشہد میں بیٹھے ہیں اس میں رسول اللہ کا ذکر، بغیر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اس میں رسول اللہ کا ذکر، جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات گرامی کے تعلق سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال ایسا نہیں، یا دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محبوب مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ان کے ذکر پر بات کی جائے تو کہیں ان کے حسن کا، کہیں ان کے حسن و جمال کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں سیرت پر بات ہو رہی ہے، کہیں صورت پر بات ہو رہی ہے، کہیں اخلاق پر بات ہو رہا ہے، کہیں کردار پر بات ہو رہا ہے، کہیں ان کے اصحاب پر بات ہو رہا ہے، کہیں ان کے احباب پر بات ہو رہا ہے، کہیں ان کے ازواج مطہرات پر بات ہو رہی، کہیں ان کے اولاد پر بات ہو رہا، کہیں ان کے خاندان پر بات ہو رہا، کہیں ان کے رشتہ دار پر بات ہو رہی ہے۔ کہیں ابو بکر کا ذکر ہے، کہیں عمر کا ذکر ہے، کہیں عثمان غنی کا ذکر ہے، کہیں علی کا ذکر ہے، کہیں حضرت حسن، کہیں حضرت حسین کا ذکر ہے، کہیں ان کی بیٹی عائشہ، ان کی بیوی عائشہ کا ذکر ہے، کہیں ان کی بیٹی فاطمہ کا ذکر ہے۔ میرے بزرگو دوستو، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسا نہیں کہ میرے نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی اگر میرے نبی کا ذکر سے رک جائے گا، اسٹاپ کر جائے گا، تم یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، یہ دنیا کا نظام درہم برہم، یہ دنیا فنا ہوگا۔